السلام علیکم۔ آج ہم اپنی علم الصرف کی بک نمبر 1 شروع کریں گے، جس میں علم الصرف کی تعریف اور کچھ ضروری اصطلاحات دیکھیں گے جو شروع میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں علم الصرف ہے کیا۔ علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ مطلب صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ورڈ ماضی کا ہے، مضارع کا ہے، امر کا ہے یا نہیں کا ہے۔ اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ، مطلب گرداننے کیا ہوتا ہے کہ ہم کہ اس چیز کی گردان کرو، مطلب اس کو بار بار تکرار کرنا، اس کو بار بار ریپیٹ کرنا، اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک لفظ سے ہمیں دوسرا ورڈ بنانا ہے، جیسے ضرب سے یضرب بنائیں گے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے قرآن مجید صحیح طرح سے سمجھنا ہے اور اس کی صرفی تحقیق کرنی ہے تو آپ لوگوں کو علم الصرف آنی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ یہ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو قرآن مجید اگر کوئی بغیر دیکھے پڑھ رہا ہے اور آپ کو پھر سمجھ آ جائے کرے گی کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے اور کہاں پہ کیا ورڈ آنا چاہیے، تو اس کو قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھنے کے لیے آپ کو علم الصرف اور علم النحو کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے اصطلاحات دیکھتے ہیں ضروری۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ضمہ ہے۔ ضمہ پیش کو کہتے ہیں، یہ پیش، ٹھیک ہے۔ اور فتحہ زبر کو کہتے ہیں۔ ابھی میں اس کو تھوڑا ایکسپلین نہیں کروں گی کیونکہ ابھی بیسک پہلا پیج ہے، اس لیے فتحہ زبر کو کہتے ہیں، کسی بھی ورڈ کے اوپر یہ زبر ہو۔ اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں، کسی بھی ورڈ کے نیچے زیر ہو۔ تنوین، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور حرکت زبر زیر پیش، کسی بھی ورڈ کے اوپر خالی زبر زیر یا پیش ہو تو اسے حرکت کہتے ہیں، جیسے با زبر با، با زیر بی اور با پیش بو، یہ ہمارے پاس کیا ہے، حرکات۔ اس کے بعد سکون اور جزم، حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اگر کسی بھی ورڈ کے اوپر یہ والا نشان ہو، اس طرح کا چھوٹا سا دال، تو یہ کیا ہو جائے گا، سکون یا جزم۔ تشدید کیا ہوتا ہے، ایک حرف کو 2 بار ایک سکون اور حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے عض۔ عض اصل میں یہ تھا نا، جب 2 دعاد اکٹھے ہو گئے تو ہم نے ان کو ادغام کر کے لکھ دیا تو کیا بن گیا، عض، ٹھیک ہے۔ تشدید کیا ہوتا ہے، ایک حرف کو 2 بار پڑھنا، ہم اس میں 2 پڑھتے ہیں، عض اور ضا، 2 دفعہ پڑھ لیا، یہ تشدید ہو گیا۔ مضموم، اب ضمہ پیش کو کہتے ہیں۔ اب جس ورڈ پہ پیش ہوگی، جس حرف پہ پیش ہوگی، اس کو ہم مضموم کہیں گے، جیسے قالو، اس میں واو کے اوپر ہمارے پاس اور لام کے اوپر ہمارے پاس کیا ہے، ضمہ ہے، اور لام کے اوپر ضمہ ہے تو یہ ورڈ ہمارے پاس حرف کیا ہو جائے گا، مضموم۔ اسی طرح مفتوح وہ حرف ہے جس پر زبر ہو۔ فتحہ زبر کو کہتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر زبر ہوگی اس کو ہم مفتوح کہیں گے۔ اسی طرح آگے ہمارے پاس ہے مکسور، زیر والے حرف کو مکسور کہتے ہیں، اور جیسے ہمارے پاس زیر کو ہم کیا کہتے ہیں، کسرہ کہتے ہیں، لیکن جس حرف کے اوپر کسرہ ہوگی اس کو مکسور کہیں گے۔ متحرک، متحرک کہتے ہیں حرکت والا حرف۔ حرکات کیا ہوتی ہیں، زبر، زیر اور پیش، جس کسی بھی حرف پہ یہ حرکات آ جائیں، حرکت میں سے کوئی بھی ایک آ جائے تو وہ کیا بن جائے گا، متحرک۔ آگے ساکن، وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو۔ ساکن اور جزم ایک ہی چیز ہے۔ اس کے بعد ہے مشدد، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ مشدد جس حرف پہ بھی ہے اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ مشدد کی علامت کیا ہے، یہ چھوٹا سا ڈبلیو ہوتا ہے ورڈ کے اوپر۔ مشدد وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو، جس پر بھی تشدید ہوگا اس کو حرف مشدد کہا جائے گا۔ آگے ہے حرف علت۔ حرف علت کیا ہے، حرف علت 3 ہیں، الف، واو اور یا، ان کا مجموعہ ہے وائے۔ یہ آپ لوگ یاد کر لیں کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہوں گے آگے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، صیغہ ہم لفظ کو کہتے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں۔ زمانہ، زمانہ وقت کا نام ہے، اور وقت ہمارے پاس 3 ہوتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں بھی پڑھتے ہیں پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ اسی طرح عربی کی اصطلاحات میں بھی اگر ڈیفینیشنز میں دیکھیں اس میں زمانے میں 3 ہمارے پاس
زمانے اور وقت ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ماضی، گزرا ہوا، حال، موجودہ جو ابھی پریزنٹ میں ہو رہا ہے، اور مستقبل فیوچر جو آنے والا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل ہے کیا۔ اس کو تو ہم فعل ماضی کہیں گے جو ابھی گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، اور حال اور مستقبل کو ہم فعل مضارع کہتے ہیں جو موجودہ یا آنے والے زمانے کو ڈیفائن کرے۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے ضربہ، ماضی نام سے ہی پتہ چل رہا ہے جو ہمیں پچھلے جو پریویس سال میں یا کہہ لیں کل ہی آپ نے کوئی کام کیا ہو اس کے بارے میں اگر بات کرنی ہے تو ہم فعل ماضی استعمال کریں گے، جیسے ضربہ، اس نے مارا، اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ اور ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا مفتوح فتحہ کیا ہوتی ہے؟ زبر۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ماضی کا جو صیغہ ہوگا نا اس کے آخر پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمیشہ زبر ہوگی، فتحہ ہوگی۔ وہ حرف کون سا ہوگا؟ آخری حرف اس کا مفتوح ہوگا۔ اکثر آپ لوگ کے اگر بورڈ کے پیپرز دیکھیں تو اس میں سوال آ جاتا ہے کہ فعل ماضی کا اعراب کیا ہے، تو آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے اس کا اعراب مفتوح ہے، یعنی وہ اس کا آخری حرف ہمیشہ فتحہ کے ساتھ آتا ہے۔ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانے موجودہ یا آئندہ بتائے، جو ابھی جو ہو رہا ہے پریزنٹ اس کی بات کرے یا فیوچر جو آنے والا ہے اس کی بات کرے، جیسے یضرب مارتا ہے یا مارے گا، یا ابھی مارتا ہے یا مار رہا ہے یا مارے گا فیوچر میں، ٹھیک ہے۔ مضارع کا آخر ہمیشہ مضموم ہوتا ہے۔ ماضی کا کیا آپ لوگوں نے اعراب کیا پڑھا تھا؟ مفتوح ہوتا ہے، اور مضارع کا کیا؟ مضموم۔ امر، امر نام سے پتہ چل رہا ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں تو پانی لا یا کھانا کھا، ہم حکم دے رہے ہیں نا، تو جس کسی بھی کام میں حکم دیا جائے گا تو وہ فعل امر کہلائے گا، جیسے اضرب، تو مار۔ آگے فعل نہیں، نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، نہیں نام سے پتہ چل رہا ہے کہ نفی کا جملہ ہے، جس میں کسی کام سے روکا جائے وہ نہیں کہلاتا ہے، جیسے لا تضرب، مت مار۔ لا ہم نفی کے لیے یوز کرتے ہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اثبات اور مثبت، جس کسی میں بھی فعل ہوگا، اگر ہمارے پاس کوئی ورڈ ہے اور اس میں فعل موجود ہے تو وہ مثبت کہلاتا ہے، اگر فعل موجود نہیں ہے تو وہ نفی کہلاتا ہے۔ اثبات فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ضرب، اس نے مارا، اور یضرب، وہ مارتا ہے۔ ان دونوں میں ہمارے پاس فعل موجود ہے۔ فعل کیا کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس فعل موجود ہے کہ اس نے مارا، مارا فعل ہے، وہ مارتا ہے، دونوں میں فعل موجود ہے، تو یہ ہمارے پاس کون سا جملہ ہو جائے گا؟ مثبت۔ اور نفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ما ضرب، اس نے نہیں مارا۔ اس میں ہمیں اس میں فعل ہمارے پاس کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں، جیسے ما ضرب، اس نے نہیں مارا، لا یضرب، وہ نہیں مارتا۔ اب فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والے کو۔ فعل کام کو کہتے ہیں، اور جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم فاعل کہہ دیتے ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں، اور جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے، جو کرنے والا ہوتا ہے کام کو، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ اور مفعول جس پر کام کیا جائے۔ تین چیزیں ہو گئی۔ سب سے پہلے کام، فعل جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل، اور جس پر کیا جائے اس کو مفعول۔ آگے دیکھیں، ضرب زید عمرا، اس میں ہمارے پاس کام کیا ہے؟ مارا، اس زید نے مارا عمر کو۔ ضرب کام ہے ہمارے پاس، مارنا کام ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل۔ زید کرنے والا کون تھا؟ زید، تو زید ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ فاعل۔ اور عمرن کس پر کام کیا گیا؟ عمر پہ، عمر کو مارا گیا نا، تو عمر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ مفعول۔ سمجھ آ گئی یہاں تک آپ لوگ کو؟ آگے چلتے ہیں۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، اب مطلب جس کا فاعل معلوم ہو۔
ہمیں جس کا کرنے والا معلوم ہو، فاعل کی تعریف کیا ہے؟ کام کرنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کام کرنے والا ہمیں معلوم ہو کہ یہ کام کس نے سر انجام دیا، یا کس نے اس کام کی ابتدا کی ہے، یا کس نے یہ کام کیا ہے۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا، ہمیں معلوم ہے نا کام کس نے کیا؟ زید نے، تو زید کیا ہو جائے گا؟ فعل معروف، ٹھیک ہے؟ اس میں مارنے والا معلوم ہے اور وہ زید ہے۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو معلوم تو نہیں ہے نا کہ کس نے کیا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ فعل مجہول ہے۔ ضرب عمرو، عمر مارا گیا۔ اب ہمیں تو نہیں معلوم نا کہ عمر کو کس نے مارا، اس میں ہمیں معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے، اس لیے کیا ہو جائے گا؟ فعل مجہول۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، یعنی اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، جس پر کام کیا جائے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے جلس زید، زید بیٹھا۔ اب یہ تو نہیں بتایا گیا نا کہ کس پر بیٹھا یا کس کے ساتھ بیٹھا، تو یہ چیزیں تو نہیں ہمیں بتائی گئی، تو جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے وہ ہمارے پاس فعل لازم کہلاتا ہے۔ اور فعل متعدی جو فاعل اور مفعول دونوں پر پورا ہو، جیسے ضرب زید عمرا، اس میں ہمارے پاس تینوں چیزیں موجود ہیں، کام بھی موجود ہے، کرنے والا بھی موجود ہے، اور جس پر کیا جائے وہ بھی موجود ہے۔ ضرب فعل، زید فاعل اور عمرا مفعول۔ تو فعل متعدی کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو فاعل مفعول دونوں پر پورا ہو جائے۔ آگے غائب، حاضر اور متکلم، یہ تین جو اصطلاحات ہیں ان کو اچھی طرح دیکھ لیں، کیونکہ آگے جو ہم نے گردانے پڑھیں گے ان میں یہ استعمال ہوگا۔ تو غائب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے جو بات کرتے وقت موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جائے۔ غائب تو یہ ہمیں نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ جب ہم اس سے بات کریں تو وہ وہاں پہ موجود نہ ہو۔ جیسے ہم کہیں کہ سارا نے ایسے کیا تھا، اب وہ وہاں پہ موجود تو نہیں ہے نا، غائب ہے، وہ ہو سکتا ہے اپنے گھر میں ہو یا باہر ہو، تو وہ ہے جو بات کرتے وقت وہاں پہ موجود نہ ہو، جس سے بات نہ کی جائے۔ حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، جیسے اگر کلاس روم میں ٹیچرز آپ کی حاضری وغیرہ لگاتی ہیں تو نام لیتی ہیں، اگر آپ وہاں پہ موجود ہوں گے تو آپ کی حاضری لگ جائے گی، اگر نہیں موجود ہوں گے تو آپ لوگ غائب میں آ جائیں گے۔ اگر سامنے موجود ہے اور آپ سے بات ہو رہی ہے تو آپ حاضر میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ہے جس سے بات کی جائے۔ متکلم وہ ہے، متکلم کلام سے نکلا ہے، یعنی بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اب جس طرح انگلش کی گرامر میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے سنگولر پلورل، لیکن عربی میں دیکھیں تو ہمارے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ مثنیٰ سے نکلا ہے تو تثنیہ دو کو، اور جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں۔ اور حرف اصلی اس کو کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فا یا عین یا لام کی جگہ ہو، فاعل یعنی فاعلہ کے وزن پر ہو۔ حرف اصلی وہ ہوتے ہیں جو فاعلہ کے وزن پر ہوں، بس جو حرف فا کی جگہ ہو اس کو فا کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے ایک ورڈ دیکھیں، یہ فاعلہ ہے، اس کو دیکھ لیں، ضربہ، ٹھیک ہے؟ اب جو فا کلمے کی جگہ ہوگا، جو ہمارے پاس فا کلمے کی جگہ ہوگا، جیسے ضاد ہمارے پاس فا کی جگہ ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فا کلمہ۔ یہ ضاد کیا ہو جائے گا؟ فا کلمہ۔ اب عین کو دیکھیں، عین کس کی کلمے کی جگہ ہے؟ عین را کی جگہ ہے تو یہ را کیا ہو جائے گا؟ عین کلمہ۔ اب با کو دیکھیں کس کی جگہ ہے؟ لام کے جگہ پر ہے تو با کیا ہو جائے گا؟ لام کلمہ، ٹھیک ہے؟ دیکھ لیتے ہیں، جیسے نصر فاعلہ کے وزن پر ہے، اس میں نون فا کلمہ ہے۔ نون کس کے جگہ پہ آ رہا ہے؟ فا کی جگہ پہ آ رہا ہے نا، تو نون فا کلمہ ہو جائے گا۔ صاد دیکھیں کس کی جگہ آ رہا ہے؟ عین کی جگہ پہ، تو صاد کیا ہو جائے گا؟ عین کلمہ۔ اسی طرح اگر ہم را دیکھیں تو کس کی جگہ آ رہا ہے؟ لام کی جگہ، تو را کیا ہو جائے گا؟ لام کلمہ۔ آگے حرف زائد، اچھا جس کسی میں بھی تین حرفوں اور فاعلہ کے وزن پر ہوں، فاعل اگر تین حرف ہوں گے تو وہی فاعلہ کے وزن پر ہوں گے نا، تو وہ حرف اصلی کہلاتے ہیں۔ حرف زائد
یا اس میں فاعل کے وزن پر نہ ہو، اس سے زیادہ وزن پر ہو. جیسے اس کو کہتے ہیں جو فا عین لام میں سے کسی جگہ پر نہ ہو، جیسے اجتنبا سے افتعل. جو 3 حرف سے زائد ہوتے ہیں انہیں حرف زائد کہتے ہیں. جیسے جو فاعلہ کے وزن پر نہ ہو، اگر اجتنبا کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کون کون سے فا عین و لام کے علاوہ کون کون سے زائد حرف ہیں؟ تا زائد حرف ہے اور حمزہ زائد حرف ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے پاس فا عین اور لام حرف اصلی ہیں اور تا اور حمزہ حرف زائد ہے. اس میں جیم ساکن فا کی جگہ ہے اور نون مفتوح عین مفتوح کی جگہ ہے. اب جیم ساکن یعنی جزم والا جیم، اور نون مفتوح یعنی نون زبر والا، اور عین مفتوح یعنی عین زبر والا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نون مفتوح، یہ جو نون مفتوح ہے ہمارے پاس، یہ کس کی جگہ پر ہے؟ عین مفتوح کی جگہ. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نون مفتوح یعنی نون زبر والا عین مفتوح عین زبر کی جگہ ہے، اور با مفتوح لام کی جگہ ہے. با مفتوح یعنی زبر والا لام زبر والے کی جگہ پر ہے، تو با لام کلمہ ہو جائے گا، نون عین کلمہ ہو جائے گا، اور حمزہ حمزہ کلمہ ہو جائے گا. سوری، حمزہ کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہ زائد میں سے ہے. فا جیم فا کلمہ ہو جائے گا. بس جیم نون با حرف اصلی ہوئے اور باقی حرف یعنی حمزہ اور تا زائدہ ہیں جو فاعلہ کے وزن پر نہ ہوں. اس سے زائد حرف جو بھی ہوں گے، جیسے اجتنبا افتعل کے وزن پر ہے، تو اجتنبا میں دیکھیں فا عین اور لام کے علاوہ جتنے حرف ہیں وہ زائد ہو جائیں گے، اور جو فا عین لام کی جگہ پر ہیں وہ حرف اصلی ہو جائیں گے. یہاں پہ ہماری اصطلاحات کمپلیٹ ہوتی ہیں. اب ہم آگے افعال اور ان کے صیغے اور گردانے دیکھیں گے اگلی کلاس میں. یہاں تک کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. السلام علیکم.